کا پانی پینے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، بیماروں کو قلبی سکون ملتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی ہے جس پانی کے ساتھ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی لگتی ہے، اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے جس کا نام زمزم رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا پانی ہے، کائنات کا کوئی پانی زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا پانی ہے جس کے اندر میرے رب نے بیماروں کے لیے شفا رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان زمزم کا پانی پیتا ہے، کسی بھی بیماری کے لیے پیتا ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا کو رکھ دیا ہے۔ بندہ زمزم کا پانی پیتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا پانی ہے جس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے پانی ہیں، چند دن کے لیے اس کو بوتل کے اندر رکھ دیا جائے، کسی برتن کے اندر رکھ دیا جائے، اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، ذائقہ بھی بدلتا ہے، خوشبو بھی بدلتی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جن کی ایڑی لگنے سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ حاجی لوگ وہاں سے پانی لے آتے ہیں، گھروں کے اندر سال ہا سال یہ پانی پڑا رہتا ہے، لیکن اس پانی کا جس کے ساتھ اسماعیل کی ایڑی لگتی ہے، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ حاجی لوگ جو ہے بیت اللہ کے اندر پہنچتے ہیں، بیت اللہ کے اندر پہنچنے کے بعد کبھی بیت اللہ کے گرد جو ہے چکر لگاتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے نظر آتے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے زمزم کا پانی پیتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی حاجی لوگ مینا کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی مزدلفہ کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے عرفات کے اندر نظر آتے ہیں، اور ان کا ایک ہی لباس ہے۔ مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف جو ہے رنگوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ ہم حاضر ہیں۔ بندہ حج بیت اللہ کو جاتا ہے اور صحیح طریقے سے ارکان حج کو ادا کر لیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس بندہ جو حج بیت اللہ جس نے ادا کر لیا، اس کے میں نے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور وہ ایسے حاجی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خلوص ہونا چاہیے، نیت کے اندر خالص، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک نوجوان اپنی ماں کا نافرمان حج بیت اللہ کو جاتا ہے، اور جب وہاں جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ 13 سال تک حج کرتا رہا۔ جب بھی کہتا لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی لا لبیک، ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ اس نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ عالم دین مولوی صاحب یہ میرا مسئلہ ہے، جب بھی میں حج کے لیے آتا ہوں اور لبیک سے تلبیہ شروع کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ عالم دین نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو، تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر اس نے بتایا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، پاکستان کا رہنے والا ہوں، بوڑھے ماں باپ کو گھر کے اندر تنہا چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور 13 سال ہو گئے مکہ المکرمہ کے اندر آئے ہوئے، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں۔ وہ عالم دین سمجھ جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے 100 حج کرتا رہے، 100 نمازیں پڑھتا رہے، 100 اعمال کرتا رہے، جب ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے دل کو ستایا ہے، ماں باپ کو جو ہے پریشان کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا پھر حج قبول نہیں ہوتا۔ عالم دین نے کہا کہ بیٹا تم ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو، اور تم نے اپنے ماں باپ کو
بڑھاپے کی حالت میں گھر کے اندر تنے تنہا چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت حاصل نہ کر لے۔ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے ماں باپ کے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ جس جنت کے پیچھے ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں وہ جنت تمہارے پاس ہے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے تم محروم رہے، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، اس وجہ سے تمہارا حج قبول نہ ہوا۔ اس لیے حج کرنے والوں کو، حاجی حضرات کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، اور حج کرنے کے لیے وہ جہاں اس کی ضروریات، اپنی ضروریات ہے، سفر کے خرچے کی اس کو ضرورت ہے، اپنی جو ہے وہاں کے کھانے پینے کی اس کی ضروریات ہے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس پورا کا پورا خرچہ ہونا چاہیے، گھر والوں کو بھی پورا کا پورا خرچہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ جائے گا بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے گی، بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر جب پہلی نگاہ پڑے گی، پہلی نگاہ پڑنے سے ہی اس حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک ایک قدم پر میرا رب 70 سے لے کر 700 تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں حج کے لیے 1 روپے جو خرچ کرے گا، 70 سے لے کر 700 تک اس کو میرا رب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس راستے میں اگر موت آ گئی، میرا رب حج عمرے کا اجر و ثواب بھی حاجی کو عطا کر دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو شہادت جیسی عظیم المرتبہ میرا رب جو ہے موت عطا کر دے گا۔ اور جب حاجی ارکان حج کو ادا کر لے گا، ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حاجی جب حج بیت اللہ کو ادا کر لیتا ہے، ارکان حج کو صحیح ادا کرنے کی وجہ سے میرا رب حاجی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حج بیت اللہ کی سعادت ہے اور حج عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے، اتنا مال و دولت ہے کہ وہ اپنا مال و دولت لگانے کے بعد بیت اللہ پہنچے اور جو ہے اس کے بعد پیچھے اپنے گھر والوں کو بھی اتنا خرچہ ادا کرے کہ پیچھے ان کو کوئی پریشانی نہ بنے۔ یہ اس بندے پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا اس مسلمان کے لیے لازمی ہے جس کے پاس طاقت ہے، مال و دولت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے، وہ رونا شروع کر دے، وہ پریشان ہونا شروع کر دے، وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پریشان کر لے، اپنے آپ کو بیمار کر لے کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، میں جو ہے حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ ارے بھائی، یہ حج اس بندے پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے پھر تو حج پر جانا چاہیے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی زیارت کر لو، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہو، جب سورج نکل آئے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لو، اللہ حج کے برابر اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ کتنے کام ہیں جو ہم یہاں کر سکتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرے، جو کام کر سکتا ہے پیسے کے علاوہ وہ کام کرتا رہے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی لوگ حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے سفر کرنے کے بعد بیت اللہ سے آگے اس طرف شمال کی طرف مدینہ طیبہ ہے۔ حاجی وہاں سے سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ وہاں مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔
مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کو دیکھتے ہیں جن گلیوں کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھائیں اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جو بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کے برابر اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 50,000 کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو عمل بھی مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، 50,000 کے برابر اس کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج بیت اللہ کو جائے اور حج بیت اللہ کے ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف آئے، میری مسجد نبوی کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حجوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔